السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ هو الذی، وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، جمیعا سارا کا سارا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے یہ زمین اور اس کے اندر جتنے کچھ وسائل اور جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، وہ ساری کی ساری اسی نے پیدا کی ہیں۔ اور پھر اگلا احسان یہ کہ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ جمیعاً سب کی سب، تاکید کے لیے آ گیا۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے ہی پیدا کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کسی کا نام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو، ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، سوائے ان چیزوں کے جنہیں حرام کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے تو پھر حرام کیوں کی گئی ہیں؟ اس لیے کہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں نا، وہ براہ راست، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز بھی ہمارے لیے ہے تو وہ بذات خود براہ راست ہمارے لیے حلال ہو جائے اور ہم اس کو کھائیں تو تب ہی فائدہ ہوگا۔ ہر چیز کا اپنا اپنا مقصد ہے، تو جو چیزیں کھانے کے لیے پیدا کی ہیں وہ کھانے کے لیے جائز قرار دے دی۔ جن چیزوں کے مقاصد کچھ اور ہیں، ان کی وجود کے مقاصد ہی کچھ اور ہیں، ان کو پیدا ہی کسی اور کام کے لیے کیا گیا تھا، تو ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے، ان کا وجود، ان کی ڈیوٹی، ان کی ذمہ داری وہ ہمارے فائدے میں ہے، لیکن وہ کسی اور طریقے سے ہمارے فائدے میں ہیں جن کو بعض اوقات ہم سمجھ جاتے ہیں، بعض اوقات ہم نہیں سمجھ پاتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کائنات کی ہر شے تمہارے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے، تو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے اور مان لینا چاہیے کہ ہر شے کچھ بالواسطہ اور کچھ چیزیں بلا واسطہ وہ ہمارے کام ہی آ رہی ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہی ہیں۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ بلند ہوا آسمان کی طرف، فسواہن، پھر اس نے برابر کر دیا انہیں، سبع سماوات، 7 آسمانوں میں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کرنے کا ذکر کیا اور کہا پھر اللہ آسمان کی طرف مستوی ہوا اور انہیں 7 آسمان بنا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے زمین کی تخلیق پہلے ہے، آسمان کی تخلیق بعد میں ہے۔ سورہ النازعات میں ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو اس کے بعد پھیلایا۔ تو یہ دو مختلف چیزیں، ایک ہے زمین کی تخلیق، ایک ہے زمین کو بچھانا۔ تو زمین کی تخلیق آسمان کی تخلیق سے پہلے ہے، اور زمین کا بچھانا وہ آسمان کی تخلیق کے بعد ہے، اس لیے ان آیتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ واللہ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ عالم اور علیم، اس میں فرق ہے۔ عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہے لیکن وہ علم اس کا عارضی ہے، پہلے نہیں تھا، بعد اس نے سیکھا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی وقت ایسا آئے کہ وہ عالم نہ رہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، چیزیں بھول بھی تو جاتی ہیں۔ اور کئی ایسے علماء گزرے ہیں، کئی ایسے محدثین گزرے ہیں جن کے طوالت عمری کی وجہ سے یا بعض اور عوارض کی وجہ سے
ان کا حافظہ جاتا رہا، جس کی وجہ سے ان سے حدیث لینا محدثین نے منع کر دیا کہ اب ان سے حدیث نہیں لی جا سکتی۔ تو عالم یہ فاعل کی صفت ہے اور یہ عارضی صفت ہوتی ہے، ابتدائی اعتبار سے بھی اور انتہا کے اعتبار سے بھی۔ اور علیم جو ہے یہ فعیل کا وزن ہے اور اس میں ثبوت اور دوام ہوتا ہے، اور اس میں گہرائی اور گہرائی یعنی وسعت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ علیم اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کا علم عارضی نہیں ہے، دائمی ہے، اور اس کی کوئی ابتدا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ان کی ابتدا بھی کوئی نہیں اور انتہا بھی کوئی نہیں، وہ جب سے ہے اللہ تعالیٰ اسی وقت سے ہی علیم ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب قال کہا ربک تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض اس زمین میں، خلیفہ جانشین۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد اس کو زمین میں بسانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین میں ایک مخلوق بنانے لگا ہوں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ملائکہ فرشتے ایک علیحدہ مخلوق ہیں باقاعدہ طور پر، اور ان کا وجود بھی ہے، اور وہ انسانوں سے پہلے کی آباد ہیں اور پہلے کی پیدا کی گئی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے جو باقاعدہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے علیحدہ سے کوئی مخلوق نہیں ہیں، بلکہ جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں اور نیکی کی جو قوتیں ہیں اور نیکی کے جو کام کرنے والے ہیں انہیں ہی فرشتے کہا جاتا ہے، اور جو برائی میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، غلط کاموں میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، انہیں ابلیس کہا جاتا ہے اور انہیں شیاطین کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے، اسلام سے ہٹی ہوئی، ایمان سے خالی سوچ ہے یہ، اس لیے کہ ایمان کی جو تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس میں فرشتوں پر ایمان لانا باقاعدہ ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص فرشتوں کو مانتا ہی نہیں، ان کے وجود کو ہی نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان پورا نہیں ہے، وہ ایمان کی بنیاد سے ہی محروم ہے بیچارہ، خواہ وہ نام کوئی بھی رکھ لے اور اپنے آپ کو کسی کی طرف بھی منسوب کرتا رہے، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ فرشتے باقاعدہ موجود ہیں، ہم سے پہلے سے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا، جانشین۔ خلیفہ کہتے ہیں، یہ لفظ خلف سے ہے، خا لام فا، خلف۔ خلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے بعد اس کی جگہ پر آنا۔ یہ لفظی معنی کو سمجھنا چاہیے، کسی کی جگہ پر آنا۔ پہلے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا کرسی پر، وہ چلا گیا، دوسرا آ گیا، یہ اس کا جانشین ہے، یہ اس کا خلیفہ ہے۔ پہلے باپ تھا زمین میں، فوت ہو گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا آ گیا، یہ بیٹا اپنے باپ کا خلیفہ ہے، جانشین ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر کہا ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ تو زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ بنایا، انسان ایک دوسرے کا خلیفہ ہے، اولاد آدم ایک دوسرے کی خلیفہ ہے۔ یہ ہرگز معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس میں دو خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی یہ لازم آتی ہے، اگر انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے تو نعوذ باللہ کیا اللہ تعالیٰ کا وجود عارضی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، غلط ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ کا وجود تو عارضی نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر زمین میں خلیفہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنا اور اس کی اولاد کو، تو کیا اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا اقتدار براہ راست قائم نہیں ہوتا تھا؟
کیونکہ خلیفہ کا معنی ہی یہ ہے کہ یا تو اس نے چلے جانا تھا تو اپنی جگہ اس نے بندہ تیار کر دیا، یا کوئی کام اس سے اکیلے سے نہیں ہو رہا تھا تو اس نے اپنے ساتھ معاون لگا لیے کہ چلو بھائی یہ کام تم کر لو، یہ میں کر لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بذات خود وہ تو کسی کا محتاج ہے ہی نہیں، علی کل شیء قدیر ہے، ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ آدم یا انسان اللہ کا نائب ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اولاد آدم، انسان، بشر، یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں اور ایک دوسرے کے جانشین ہیں۔ قالو، تو فرشتے کہنے لگے، اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس زمین میں، من، جو، یفسد فیہا، فساد مچائے گا اس میں، ویسفک الدماء، یسفک، بہائے گا، الدماء، بہت سے خون۔ فرشتوں نے اپنی علم کے مطابق سوال کیا کہ یا اللہ، یہ انسان تو زمین میں فساد مچائے گا اور بڑی قتل و غارت کرے گا، تو کیا ضرورت ہے اس کو بنانے کی؟ فرشتوں کو یہ کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں جی پہلے یہاں جن رہتے تھے تو ان کی کیفیت کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، یہ کہنے کی بجائے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں بتایا تھا کہ یہ صفات ہوں گی اور یہ خوبیاں اور یہ خامیاں ہوں گی، کیونکہ آگے چل کے فرشتے کیا کہتے ہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ جو تو نے بتایا نا، ہمارے پاس تو بس وہی علم ہے، وہی معلومات ہیں، اپنے پاس ہماری اور تو کوئی معلومات ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا ہوا تھا، انہوں نے اسی علم کی بنیاد پر یہ سوال اٹھایا کہ یہ تو وہاں فساد مچائیں گے، اور پھر اس میں جو خون بہائے گا اور فساد کرے گا، اس سے آدم کی اولاد مراد ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے تو کوئی فساد نہیں مچایا، نہ انہوں نے کوئی خون بہایا ہے، ہاں ان کی اولاد سے یہ سلسلہ شروع ہوا، تو مراد اولاد آدم ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم نسبح، پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور تیرا مقدس ہونا بیان کرتے ہیں، نسبح، بے عیب ہونا بیان کرتے ہیں، بحمدک، تیری حمد کے ساتھ، تیری ہم تسبیحات بھی کر رہے ہیں، تیری ہم تحمیدات بھی کر رہے ہیں، تیری تقدیس بھی بیان کر رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے ان کو پیدا کرنے کی؟ قال، فرمایا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما، جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے، مجھے پتہ ہے ان کو پیدا کرنا کیوں ضروری ہے اور کیا کیا حکمتیں ہیں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس نے پیدا کیا ہے، اس نے اختیارات بھی دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان اختیارات کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔